بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 27 ہے۔ اس سے پہلے میں ایک وضاحت اور کر دوں کہ یہ میرا اپنا ہی خیال ہے کہ باس کا کوئی گروہ موجود ہے، ورنہ میں نے آج تک 2-3 افراد کے سوا کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک تو لڑکا سا ہی ہے جو عموماً میرے لیے پیغام لے کر آتا ہے، زیادہ تر پیغامات مجھے ٹیلی فون پر ہی ملتے ہیں۔ دوسرا وہی باس کا خاص آدمی تھا جو بعد میں غائب ہو گیا۔ تیسرا ایک اور خاصی حد تک میری ہی طرح تگڑا آدمی ہے، جس نے مجھے خنجر پستول کے نت نئے داؤ پیچ اور کار لانچ وغیرہ چلانی سکھائی تھی۔ وہ مجھے شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے۔ باقی رہی میرے کام کی بات تو یہ بڑا لمبا چکر ہے۔ میرے کئی طرح کے کام ہیں، لیکن بنیادی طور پر میں وصولی کرنے والا آدمی ہوں۔ مجھے حکم ملتا ہے کہ فلاں سیٹھ کے پاس چلے جاؤ یا فلاں بڑے آدمی کے پاس پہنچ جاؤ، وہ اتنی رقم لیے بیٹھا ہوگا، اس سے لے کر فلاں جگہ پہنچا دو۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ میں رقم لینے پہنچا تو خنجر پستولوں سے مسلح کئی آدمی مجھے اپنے منتظر ملے۔ وہاں مجھے اپنی مہارت اور طاقت دکھانی پڑی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم رقم لینے پہنچے تو متعلقہ آدمی کے بجائے تمہیں وہاں پولیس والے بیٹھے ملے ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہیں رقم کی وصولی کے دوران کبھی ایسا نہیں ہوا؟ البتہ ویسے پولیس سے اکثر سامنا ہوتا رہتا ہے، بلکہ جہانگیر نام کا ایک ایس پی ہے، وہ تو اکثر میری ٹو میں رہتا ہے۔ اسے باس، اس کے نامعلوم گروہ اور میری سرگرمیوں کی کچھ سن گن ملی ہوئی ہے۔ اس نے ایک بار مجھے بلوے کے الزام میں پکڑ بھی لیا تھا، لیکن اگلے ہی روز دانت پیستے ہوئے نہ جانے کیوں رہا کر دیا۔ تاہم اس نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ ضرور کہا تھا، چندن کچھ دن اور عیش کر لو، میں کوشش میں لگا ہوا ہوں، جلد ہی تمہیں اور تمہارے پالن ہاروں کو ایسی جگہ دفن کروں گا جہاں سے تم کبھی سر نہیں نکال سکو گے۔ اس شخص سے حقیقتاً مجھے خوف آتا ہے۔ جب بھی میں اس کے شکنجے میں آ گیا اور ساتھ ہی اگر میرے ماضی میں کیے گئے قتل بھی سامنے آ گئے تو میں سیدھا پھانسی کے تختے پر چڑھ جاؤں گا۔ لیکن باس سے جب بھی میں نے اس سلسلے میں فون پر بات کی تو اس نے اپنی دمے کے مریضوں جیسی ہنسی کے درمیان اڑا دی اور لاپرواہی سے کہتا ہے کہ ایس پی جہانگیر جیسے نہ جانے کتنے اس کی ٹو میں لگے رہتے ہیں اور اسے پانے کے بجائے خود نہ جانے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وصولی کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں نے کہا نا کہ لمبا چکر ہے۔ کبھی کبھی میں کسی لانچ پر مال کے ساتھ بطور محافظ بھی جاتا ہوں اور کیش وصول کر کے لانا میری ذمہ داری ہوتی ہے۔ کبھی مجھے کسی کارخانے یا سیاسی جلسے میں تصادم شروع کروانے کا کام بھی انجام دینا پڑتا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ تصادم شروع ہوتے ہی خود میں کھسک جاؤں اور کوئی یہ نہ جان سکے کہ فساد کی اصل وجہ کون تھا۔ کبھی مجھے حکم ملتا ہے کہ باس فلاں جگہ پر واقعہ فلاں دکان کو بند دیکھنا چاہتا ہے، یا فلاں جگہ کوئی دکان یا مارکیٹ بند پڑی ہے اور فلاں پارٹی اس کے کھلنے کے سلسلے میں مزاحمت کر رہی ہے، اسے کھلوانا ہے اور فلاں پارٹی کے حوالے کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے عوض تمہیں ملتا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سب کچھ ملتا ہے، اس نے گڑبڑا کر کہا۔ میرا مطلب ہے میری ہر ضرورت پوری ہوتی ہے۔ راج نگر میں فلیٹ ہے جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، گاڑی ہے، نوکر ہے، دکاندار کے ہاں سے سودا سلف آتا ہے جس کا بل مجھے نہیں معلوم کون ادا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ 500 روپے نقد ہر مہینے خرچے پانی کے لیے مل جاتے ہیں۔ وہ بھی میرے لیے زیادہ ہی رہتے ہیں، کیونکہ شراب یا سگریٹ میں پیتا نہیں، کسی کے کوٹھے پر میں جاتا نہیں، عورت کے قریب پھٹکنے کی مجھ میں جرت نہیں رہی۔ اپنی جان کو سولی پر لٹکائے رکھنے کا تمہیں بس اتنا معاوضہ ملتا ہے کہ گزر بسر اچھی ہوتی رہے۔ تم دراصل بہت سیدھے ہو چندن بابا، اور بے وقوف بن رہے ہو۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، تمہارے اس نام نہاد باس کا در حقیقت کوئی گروہ وغیرہ نہیں، گروہ تم خود ہی ہو۔ وہ صرف کوئی اعلیٰ درجے کا بلیک میلر یا مڈل مین ہے جو پارٹیوں سے بڑے بڑے کاموں کے معاہدے کرتا ہے، خود لمبی رقمیں کھینچتا ہے اور تم سے محض تنخواہ داری میں سارا کام لیتا ہے، اور خود پس منظر میں ہی رہتا ہے کہ کل کو برا وقت آئے تو خود غائب ہو جائے اور تم پھنس جاؤ گے۔ یہ بات نہیں ہے، چندن نے اپنے نادیدہ باس کی وکالت کرتے ہوئے کہا۔ میں کئی بار پھنسا ہوں، ہمیشہ کسی غائبانہ ہاتھ نے ہی مجھے بچایا ہے، جو ظاہر باس کا ہی ہو سکتا ہے۔ یہ تو چھوٹے موٹے معاملے میں پھنسنے کی بات ہے نا، کبھی کسی لمبے چکر میں پھنسو گے تب دیکھنا،
میں نے کہا، لیکن جہاں تک روپے پیسے کا معاملہ ہے تو اب بھی ایک طرح سے میں باس کا 1,00,000 روپے کا مقروض ہوں۔ میں ایک بار ایک پارٹی سے 1,00,000 روپیہ لے کر آ رہا تھا کہ رات کے وقت کچھ لوگوں نے دھوکے سے مجھے روک کر میرے سر پر کوئی چیز مار کر مجھے بے ہوش کر دیا اور روپیہ لے اڑے۔ باس کو میں نے یہ بات بتائی تو اس نے صرف ایک لمحے کے لیے فون پر خاموشی اختیار کی، پھر کہنے لگا، روپے کی کوئی بات نہیں، غنیمت یہ ہے کہ تمہاری جان بچ گئی۔ پھر اس نے ہنستے ہوئے جتایا، ویسے اب تم میرے 1,00,000 کے مقروض ہو گئے ہو، کیونکہ یہ رقم تمہاری بے وقوفی اور بے احتیاطی سے ضائع ہوئی ہے۔ بہرحال اب تم میرا ساتھ چھوڑنے کا خیال بھی دل سے نکال دینا، ورنہ میں تمہارے بعض کارناموں کی جو تصویری ثبوت محفوظ رکھے ہوئے ہیں ان کی بدولت تم باقی زندگی جیل میں ہی گزار دو گے۔ بات غالباً باس نے اس لیے جتائی تھی کہ کچھ عرصہ پہلے میں کسی بات پر روٹ کر کہہ چکا تھا کہ یہ دھندے میرے بس کی بات نہیں اور میں اب انہیں ترک کر کے کوئی شریفانہ کام کروں گا۔ میں اب بھی یہی کہوں گی چندن بابا کہ تم بے حد سیدھے انسان ہو، اور باس جیسے شاطر آدمی کو تمہاری رفاقت میسر آ جانا بلا شبہ اس کی خوش قسمتی کی دلیل ہے۔ میں نے کہا، تمہیں غالباً شبہ تک نہیں گزرا ہوگا کہ تمہارے قبضے سے روپیہ چھینا جانا دراصل باس ہی کی چال بھی ہو سکتی ہے، تمہیں اپنا ممنون احسان کر کے ہمیشہ کے لیے زیر دام رکھنے کی غرض سے۔ اس کی چوڑی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ کم از کم ذہن پر زور دینے کے لیے تو تیار ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے۔ چند لمحے بعد بالآخر اس نے محتاط لہجے میں کہا، مگر تم یہ ساری باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہیں اس سے بہتر زندگی کی پیشکش کرنا چاہتی ہوں جس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آخر تم کب تک اس غیر یقینی اور خطرناک انداز سے زندگی گزارتے رہو گے؟ کب تک خوف و ہراس اور ہنگاموں سے الجھتے رہو گے؟ کبھی تمہیں کوئی حادثہ بھی تو پیش آ سکتا ہے، کسی تصادم میں تمہیں بھی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انسان تمام عمر جیتا ہی نہیں رہتا۔ بالفرض تم اپنے کسی عضو سے محروم ہو جاؤ اور لڑنا بھیڑنا تو درکنار، روزمرہ کے معمولات میں ہی دوسروں کے محتاج ہو جاؤ، تو کیا تمہیں یقین ہے کہ تب بھی تمہاری گزر بسر اسی طرح ہوتی رہے گی؟ تمہیں اسی طرح آنکھوں پر بٹھایا جاتا رہے گا اور تمہارے ہاتھوں ذکر اٹھانے والوں میں سے کوئی تم سے حساب برابر کرنے نہیں آئے گا؟ یہ سارے خطرات تو بجا ہیں، لیکن بہرحال انسان کو کسی نہ کسی طرح زندگی تو گزارنا ہی ہوتی ہے، اور خطرات سے تو کوئی بھی محفوظ نہیں۔ اچھا بھلا شریف اور امن پسند انسان راہ چلتی کسی گاڑی تلے آ کر مر جاتا ہے، عمارتیں گرنے یا آتش زدگی کے حادثوں میں کتنے ہی انسان مر جاتے ہیں۔ موت تو ایک دن آنی ہی ہے، چندن نے فلسفہ پیش کیا۔ احمقانہ سی بات ہے، میں نے بلا تامل کہا، اگر سب تمہاری طرح سوچنے لگے تو سب چور، ڈاکو اور قاتل بن جائیں کہ موت تو ایک دن آنی ہی ہے، کیوں نہ جی بھر کے تباہیاں مچا لیں۔ لیکن یہ جو دنیا کے 99% افراد پرسکون اور بے خطر زندگی کے لیے کوشاں رہتے ہیں، کیا یہ سب پاگل ہیں؟ حادثوں میں مر جانا اور بات ہے، لیکن حادثے کی صورت میں بھی انسان کی موت اور کتے کی موت میں بھی کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ آپ بے شک حادثاتی طور پر مر جائیں، لیکن کوئی تو آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرنے والا دنیا میں باقی ہو، کوئی تو ہو جو آپ کا ذکر احترام سے کرے، کوئی تو ہو جسے آپ کی موت کا دکھ ہو۔ یہ بھی ایک بہت بڑی انسانی ضرورت ہے، لیکن عموماً ہمیں اس کا احساس تاخیر سے ہوتا ہے۔ کوئی وقت ایسا ضرور آئے گا جب تمہیں میری یہ باتیں یاد آئیں گی، لیکن اس وقت شاید تاخیر ہو چکی ہو اور تمہیں میرے جیسی پیشکش کرنے والا کوئی نہ ملے۔ تم بتاؤ تو صحیح، آخر چاہتی کیا ہو، انکار یا اقرار؟ وہ تو بات کی بات ہے، سوچ کر بھی جواب دیا جا سکتا ہے، چندن بابا نے کہا۔ میرا ایک بیٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے، ناسمجھ ہے۔ میں نے سر جھکا کر دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا، میں نہیں چاہتی کہ وہ یہاں اس ماحول میں ہوش سنبھالے، بلکہ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ اسے معلوم ہو سکے کہ وہ ایک بازاری عورت کا بیٹا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اسے ہر اعتبار سے ایک طاقتور انسان بنانا چاہتی ہوں۔ میرے ذہن میں تجویز یہ ہے کہ میں اسے ممبئی سے دور کسی اور شہر میں منتقل کر دوں۔ اس کے کام کاج اور نگہداشت کے لیے ایک گورنس موجود ہوگی۔ اس کے علاوہ مجھے اس کی تربیت اور حفاظت کے لیے تم جیسے ایک شہ زور کی ضرورت ہوگی، جو بچپن سے ہی اسے ایک خاص نہج پر تربیت دے اور خلوص دل سے اپنی نگرانی میں اس کی پرورش کرے، اپنی اولاد کی طرح لگن اور محبت سے،
اپنی شہزوری کا سارا اثاثہ اس میں منتقل کر دے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس مقصد کے لیے تمہیں میری پیشکش یہی ہے کہ میں تم لوگوں کو یعنی اپنے بیٹے، گورننس اور تمہارے لیے کسی اور شہر مثلاً پونا میں کسی خوبصورت اور پرسکون علاقے میں بنگلہ لے دوں گی۔ تمام اخراجات میرے ذمہ ہوں گے۔ جیب خرچ کے لیے تمہیں اب 500 ماہانہ ملتا ہے، مجھ سے 600 لے لینا۔ اور اصل اہمیت ان چیزوں کی نہیں ہے، بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک پرسکون اور شریفانہ زندگی ہوگی۔ تمہیں روز روز لوگوں سے لڑنے جھگڑنے اور خطرناک کاموں میں ہاتھ ڈالنے کے لیے نہیں جانا پڑے گا۔ کوئی پولیس والا تمہاری ٹو میں نہیں رہے گا۔ اپنی نیند سوؤ گے اور اپنی مرضی سے جاگو گے۔ کوئی تم پر حکم چلانے والا نہیں ہوگا۔ البتہ تمہارے ہر آڑے وقت میں کام آنے کے لیے میں موجود رہوں گی۔ اس تجویز کی مزید تفصیلات بھی ہم طے کر لیں گے۔ بہرحال تم صرف یہ بتاؤ کہ بات تمہارے دل کو لگتی ہے یا نہیں؟ دل کو تو لگتی ہے، اس نے کچھ سوچ کر کہا، لیکن میں ابھی کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ مجھے اس پر کچھ غور کرنے کی مہلت دو، حالانکہ میں غور و فکر کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ لیکن یوں اچانک تم سے ملاقات ہونے اور اس طرح بے ساختہ یہ ساری باتیں ہونے کے بعد میری عقل کچھ الجھ کر رہ گئی ہے۔ دوسرے جس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں، شاید یہ مجھے راس آ گئی ہے۔ میں اسی میں رچ بس گیا ہوں۔ اس سے نکلنے کا سوچتے ہوئے مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ اس میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ میرے بتائے ہوئے ڈھنگ سے زندگی گزارو گے تو کچھ دن بعد تمہیں وہ ایسی راس آئے گی کہ بعد میں آج کل کے زمانے کی باتیں سوچو گے تو کراہت آئے گی۔ جب تم ایک ننھے اور معصوم بچے کی صحبت میں رہو گے اور ابتدا سے اس کی پرورش اور تربیت کرو گے تو تمہیں محسوس ہوگا کہ تمہاری زندگی کا کچھ مقصد ہے، تم کچھ تخلیق کر رہے ہو۔ تمہیں پہلے سے زیادہ لطف آئے گا۔ تمہاری باتیں مجھے بڑی درست اور اچھی لگ رہی ہیں خاتون، لیکن بہرحال مجھے کچھ مہلت تو دو۔ اتنے اہم معاملات دو اجنبیوں کے درمیان اتنی جلدی تو طے نہیں پاتے۔ گو کہ تم مجھے اتنی اجنبی نہیں لگ رہی، تمہاری شخصیت میں کوئی سحر ہے۔ تبھی میں نے یوں بلا حیل و حجت تمہیں اپنی ساری زندگی کی کہانی سنا ڈالی۔ بہرحال بمبئی کی شہری زندگی میں نے جہاں اور بہت کچھ سیکھا ہے، وہاں یہ بھی سیکھا ہے کہ جب کسی معاملے میں انسان الجھن میں پڑ جائے تو اسے فوری طور پر فیصلہ کرنے کے بجائے بات کسی اور وقت پر ٹال دینی چاہیے۔ چنانچہ میں کسی اور وقت آ کر جواب دوں گا، اب میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، میں نے مزید کچھ نہ کہا اور اس کے ساتھ سیڑھیوں تک آئی۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے سے پہلے وہ مڑا اور گہری سنجیدگی سے بولا، تم سے مل کر حقیقتاً بہت خوشی ہوئی ہے۔ مدت بعد ایک شریف عورت سے ملاقات ہوئی بھی تو کہاں، بازار حسن میں۔ پھر وہ بڑی ملائمت سے مسکرایا۔ اب وہ ایک قطعی بدلا سا آدمی لگ رہا تھا، مہذب، شائستہ اور نرم خو۔ اتنی گہری گفتگو ہونے کے باوجود مجھے تمہارا نام اب تک معلوم نہیں ہو سکا خاتون، اس نے ایک سیڑھی اتر کر کہا۔ اب بھی اس کا قد مجھ سے اونچا لگ رہا تھا، جبکہ میں خود بھی عام قد و قامت کی عورت نہیں تھی۔ مجھے عزیزہ خانم کہتے ہیں، میں نے اسے بتایا۔ میری اس بازار میں کچھ زیادہ آمد تو نہیں، اس لیے مجھے یہاں کے معاملات میں کچھ زیادہ تجربہ نہیں۔ اس نے ٹھہرے لہجے میں کہا، لیکن میں یقین سے اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ تم اس بازار کی مخلوق نہیں لگتی۔ عزیزہ خانم، تمہاری ذات کے پیچھے بھی یقیناً کوئی طویل اور انوکھی داستان ہوگی۔ میں جب دوبارہ آؤں گا تو تم سے اس کہانی کے سنانے کی فرمائش کروں گا۔ خدا حافظ۔ وہ رخصت ہو گیا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ جلد دوبارہ آئے گا، اقرار کرنے کے لیے نہ صحیح انکار ہی کرنے۔ اس نے وعدہ بھی کیا تھا، مگر وہ نہ آیا۔ 2.5 ماہ گزر گئے۔ میں اس کی طرف سے مایوس ہو گئی اور اس کی آمد کی آس چھوڑ بیٹھی، اور اس نا امیدی میں میری تشویش، اضطراب اور بے چینی انتہا کو پہنچنے لگی۔ مائیں اپنے لڑکوں کو ہوش سنبھالتے اور بڑھتے دیکھ کر خوشی سے پھولی نہیں سماتی، لیکن میں تمہیں اکثر اسی طرح درزیدہ نظروں سے دیکھا کرتی تھی جیسے تم میری وہ بیٹی ہو جس کی جوانی ڈھلتی جا رہی ہے اور کوئی رشتہ نہیں آ رہا۔ میرا دل بیٹھ سا جاتا تھا۔ پھر ایک روز جب کہ بازار کی رونق دم توڑ چکی تھی، لڑکیاں اپنی اقامت گاہوں میں جا چکی تھیں، اور سب سے آخر میں رات کے پچھلے پہر میں بالا خانے کی سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ مل گجی روشنی میں ایک چوڑا چکلا ہیولا سا اوپر آتا دکھائی دیا۔ وہ کمبل میں لپٹا ہوا بھاری بھرکم آدمی تھا، جس نے اپنے چہرے کا بیشتر حصہ بظاہر لاپرواہی سے مگر در حقیقت نہایت سوچے سمجھے طریقے سے چھپا رکھا تھا۔
کہ کوئی اسے پہچان نہ پائے، مگر میں نے اسے دور سے ہی پہچان لیا تھا، اس لیے مجھے کوئی خوف محسوس نہ ہوا۔ بوڑھی خادمہ میرے ساتھ تھی، میں نے اس سے کہہ دیا کہ وہ گھر چلی جائے، میں اس شخص سے بات کر کے آؤں گی۔ میرے قریب پہنچ کر چندن بابا نے چہرے سے کمبل ہٹا لیا۔ تم نے مجھے پہچان لیا نا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ دور سے ہی پہچان لیا تھا، میں نے مسکرا کر کہا۔ سر پر مصیبت پڑی ہے تبھی آئے ہو نا، اپنے وعدے پر تو نہیں آئے؟ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں بہت الجھا ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر گویا کسی الجھن کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے مسکرا دیا۔ ویسے تم نے کیسے جانا کہ میرے سر پر مصیبت پڑی ہے؟ میں تو پھر بھی ایک جہاں دیدہ عورت ہوں چندن بابا، میں نے کہا۔ اس وقت تمہیں دیکھ کر کوئی عقل کا اندھا بھی کہہ سکتا ہے کہ تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو۔ بہت بڑی پریشانی میں، اس نے تسلیم کیا۔ کیا ہم یہاں سیڑھیوں ہی میں کھڑے باتیں کرتے رہیں گے؟ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اسے گھر لے جاؤں، پھر بہتر یہی سمجھا کہ پہلے یہیں بالا خانے پر بات کر لوں۔ میں نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور مڑ کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوپر کمرہ نشست میں آ کر چندن بابا نے پہلے پانی کے 2 گلاس پیے، پھر چند گہری گہری سانسیں لے کر کہا، ایس پی جہانگیر میرے خون کا پیاسا ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے قانونی تقاضوں کی تکمیل کے لیے مجھے گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کوئی ذاتی پرخاش ہے، کوئی پرانا حساب ہے جسے وہ برابر کرنا چاہتا ہے۔ آج میں باس کے حکم پر ایک سیاسی لیڈر کے ہاں سے کچھ رقم لینے پہنچا۔ اس نے مجھے رقم تو ادا کر دی، لیکن کچھ بدحواس سا لگ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں چوکنا سا رہا۔ رقم لے کر چلنے لگا تو برابر کے کمرے سے ایس پی جہانگیر نکل آیا۔ وہ سادہ لباس میں تھا اور اس کے ہاتھ میں سرکاری ریوالور کے بجائے سائلنسر والا ایک نیا پستول تھا۔ اس نے مجھے للکارا، لیکن بہرحال میں بچ بچا کر وہاں سے نکل آیا۔ جہانگیر اگر سرکاری طور پر مجھے قابو میں کرنے آیا ہوتا تو مکان کے گرد پولیس کا محاصرہ بھی ہوتا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں بڑی آسانی سے مکان سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ کر چل دیا، کسی نے مجھے نہیں روکا۔ راستے میں رقم میں نے ایک پبلک مقام پر رکھی جیسا کہ مجھے حکم ملا تھا، اور گھر جا پہنچا۔ گھر میں گھستے ہی جیسے بھیڑیوں کا غول مجھ پر ٹوٹ پڑا ہو۔ نہ جانے کتنے آدمی پہلے ہی سے اندر گھات لگائے بیٹھے تھے۔ یہاں تو میں پھنستے پھنستے، بلکہ یوں کہو کہ مرتے مرتے ہی بچا۔ ایک خنجر تو یوں سمجھو کہ میری شہ رگ کو چھو کر ہی پلٹا۔ خیر جوں توں جان بچا کر وہاں سے بھاگا۔ نیچے آیا تو گاڑی کے چاروں پہیوں کی ہوا نکلی ہوئی تھی، پیدل ہی دوڑ لگانا پڑی۔ اس دوران بہت دور تک تعاقب ہوا، لیکن گولی بہرحال نہیں چلائی گئی۔ تب سے بچتا بچاتا پھر رہا ہوں۔ کئی مقامات سے 20 مرتبہ اس نمبر پر باس کو فون کرتا رہا ہوں جو ہمارے رابطے کا واحد ذریعہ ہے، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ پھر میں نے مجبوراً آپریٹر سے پوچھا کہ یہ فون خراب تو نہیں، حالانکہ باس نے سختی سے حکم دے رکھا تھا کہ یہ نمبر میرے علاوہ کسی کے علم میں نہ آنے پائے۔ آپریٹر نے کئی منٹ بعد بالآخر بڑی حیرت سے مجھے بتایا کہ یہ نمبر تو ایک پبلک کال آفس کا تھا جو عرصہ پہلے بند کر دیا گیا تھا۔ تب یکا یک ہی میں تھک سا گیا۔ اس سارے چکر سے یک لخت ہی بیزار سا ہو گیا۔ میں جو سمجھتا تھا کہ میں اس زندگی میں رچ بس گیا ہوں، اچانک ہی مجھے اپنا یہ خیال قطعی غلط محسوس ہونے لگا۔ باطنی طور پر غالباً اب بھی میں ایک سیدھا سادہ دیہاتی ہوں، مگر راستہ بھول کر کسی اور سمت میں جا نکلا تھا اور سراب کو نخلستان سمجھ کر بھٹکنے لگا تھا۔ یوں اچانک یہ سب کچھ میرے دل سے اتر گیا کہ میں خود بھی حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا چلو زندگی نئے سرے سے شروع کرتے ہیں۔ بس میں بیٹھ کر محنت مزدوری کرنے کے ارادے سے بندرگاہ کی طرف چل دیا کہ وہاں حلال کی روزی کمایا کریں گے اور مچھیروں کی بستی میں رہا کریں گے۔ راستے میں ذہن نے اچانک پلٹا کھایا اور تمہارا خیال آ گیا۔ تم نے جو پیشکش کی تھی وہ بہت بھلی لگی۔ دوسری باتیں تو اپنی جگہ، سب سے اچھا پہلو مجھے یہ لگا کہ جہاں تم مجھے رکھو گی وہاں ایک بچہ میرے ساتھ ہوگا، اور بچہ تمہارا ہوگا تو ظاہر ہے پیارا بھی ہوگا۔ کسی پیارے سے بچے کے ساتھ رہنا کتنا بھلا لگتا ہے۔ کم از کم زندگی کچھ با مقصد تو محسوس ہونے لگے گی۔ اسے پروان چڑھانا اور اپنا تجربہ یا ہنر اس میں منتقل کرنا یقیناً ایک دلچسپ عمل ہوگا۔ یہ سوچ کر میں راستے میں بس سے اتر گیا۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ واپسی میں مجھے کوئی بس نہیں ملی۔ میرے پاس زیادہ پیسے بھی نہیں تھے، لڑائی جھگڑے میں گر چکے تھے، محض چند سکے باقی تھے، اس لیے پیدل واپس آنا پڑا۔
اور وہ بھی تنگ و تاریک گلی کوچوں کے راستے اپنے سائے تک سے بچتے بچاتے۔ اس نے بے مقصد سے انداز میں اپنے الجھے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیری اور طویل سانس لے کر پوچھا، اب تم کیا چاہتی ہو؟ میں کیا کہوں گی، میں نے آہستگی سے کہا، میری پیشکش اب بھی برقرار ہے، کہنا صرف یہ ہے کہ میں اپنی کل متاع حیات تمہارے حوالے کروں گی، اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کرنا، اپنے بچے سے زیادہ اس دنیا میں مجھے کچھ عزیز نہیں۔ یہ سب کچھ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، اس نے قدرے بیزاری سے کہا۔ اگر آج تم مجھ پر اتنا بھروسہ کر رہی ہو، مجھے گرتے ہوئے کو تھام رہی ہو، تو میں بھی آخری سانس تک اس معاہدے کو نبھاؤں گا۔ اس کے بعد مجھے انتظامات وغیرہ کرنے میں چند دن لگ گئے۔ اس دوران چندن بابا بازار حسن ہی میں چھپا رہا۔ انتظامات مکمل ہوتے ہی میں نے تمہیں ایک گورنس اور چندن بابا کے ساتھ پونا منتقل کر دیا، حالانکہ تم پہلے بھی 24 گھنٹے میرے ساتھ نہیں رہتے تھے، لیکن یوں علیحدہ مکان میں دو اجنبی انسانوں کے ساتھ منتقل ہونے پر شروع میں تم نے بہت واویلا کیا، اور کئی راتوں تک میری بھی یہی کیفیت رہی کہ خادمہ کے کمرے میں تمہارا خالی بستر دیکھتی تھی تو کلیجہ شک ہونے لگتا تھا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ زندگی میں بے مقصد اور بے وجہ بھی اتنی اذیتیں برداشت کی ہیں، اپنے مقصد حیات کی خاطر ایک اذیت اور سہی۔ ہاں، میرا مقصد حیات اب یہی تو رہ گیا تھا کہ اپنی بربادی اور تذلیل کے ذمہ داروں کا وہ حشر کروں کہ آئندہ معاشرہ محض اس لیے کسی کو کچلنے سے تائب ہو جائے کہ وہ کمزور ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات نہ رہے۔ اپنے اس مقصد حیات کی تکمیل کے لیے میں نے جو کچھ سوچ رکھا تھا اس پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا تھا۔ چند دن بعد تمہارا معصوم سا ذہن بھی نئے ماحول سے مانوس ہو گیا اور میری بے قراری کو بھی قرار آ گیا۔ چندن بابا بھروسے کا آدمی ثابت ہوا، تمہاری پرورش بالکل اسی انداز میں ہو رہی تھی جس طرح میں چاہتی تھی۔ ہوش سنبھالنے کے بعد کی باتیں تو تمہیں بھی یاد ہوں گی منصور۔ جن دنوں میں یہ واقعات قلم بند کر رہی ہوں تم 10 سال کے ہو چکے ہو۔ تمہاری اٹھان دیکھ کر میرا رواں مسرت سے نہال ہو جاتا ہے، لیکن گزرے ہوئے ان 8-10 برسوں نے اندر ہی اندر نہ جانے کیا ستم ڈھایا ہے کہ اپنا وجود مجھے کھوکھلا سا محسوس ہونے لگا ہے، سینے میں درد کی شکایت رہنے لگی ہے، رقص بھی میں نے ترک کر دیا ہے۔ ویسے بھی اس بازار میں عورت کا شباب 5-7 سال سے زیادہ نہیں رہتا۔ اب نہ جانے کیوں کچھ دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ خبر نہیں زندگی کسی موڑ پر دغا دے جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ اسی لیے میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر اپنی یہ داستان لکھنی شروع کر دی تھی، ورنہ یہ سب کچھ ایک خاص وقت میں نے زبان خود تمہیں سنانا تھا، لیکن جیسا کہ میں پہلے بھی خیال ظاہر کر چکی ہوں کہ ایک لحاظ سے اسے لکھنا ہی زیادہ بہتر تھا، زبانی شاید میں یہ سب کچھ اس طرح منوعن بیان نہ کر پاتی، اور اس کے کئی پہلوؤں کی سنگینی کو تم صحیح طور پر محسوس نہ کر پاتے، اور یوں تمہاری شدت انتقام میں کچھ کمی آ جاتی۔ میرے ذہن میں تمہارے مستقبل کا نقشہ یہ ہے کہ تم ہر اعتبار سے ایک غیر معمولی انسان بنو، اور تمہاری طبیعت مجموعہ ازداد ہو۔ تم میں شیر کی سی طاقت اور غضبناکی بھی ہو، اور لومڑی کی سی عیاری اور مکاری بھی۔ تمہارا اشتعال اور غیظ و غضب پہاڑوں کا سینہ چاک کر کے رکھ دے، اور جہاں مصلحت کا تقاضا ہو وہاں تمہاری سرد مزاجی ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں کی یخ بستگی کو بھی مات کر دے۔ تم انتہائی حکمت و ذہانت سے بھی مالا مال ہو، اور مثالی بے خوفی و شجاعت سے بھی۔ تمہارے اندر پتھروں کی سی سختی اور کھردرا پن بھی ہو، ربڑ کی سی لچک بھی، تاکہ ہر طرح کے حالات میں ڈھل جاؤ، ڈٹ جاؤ اور ہر آزمائش سے گزر جاؤ۔ اس طرح کی چند متضاد خصوصیات اگر ایک انسان میں جمع ہو جائیں تو اس کے سامنے بڑے بڑے لشکر بھی ہیچ ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی ذات میں خود ایک بہت بڑا لشکر ہوتا ہے۔ اس طرح کا انسان قدرت ہی چاہے تو پیدا کر سکتی ہے، لیکن اگر قدرت کے کچھ اصولوں کو مد نظر رکھا جائے تو خود انسان کی کوشش بھی بڑے بڑے کرشمے دکھا سکتی ہے۔ میں تمہیں ایسا ہی بے مثال انسان بنانا چاہتی ہوں منصور، اور اگر میں زندہ رہی تو اس ناممکن کو ممکن کر دکھاؤں گی۔ میں تمہیں کسی بھی اعتبار سے کمزور نہیں رہنے دوں گی۔ جب تم تربیت کی اس منزل پر پہنچو گے جو میری نظر میں ہے، تو میں ایک اور طاقت بھی تمہیں مہیا کروں گی جس کے بغیر دنیا میں طاقتور کہلانے کا تصور مکمل نہیں ہوتا، اور وہ طاقت ہے دولت۔
میں تمہیں بے اندازہ تو نہیں لیکن اتنی دولت ضرور مہیا کروں گی کہ ضرورت پڑنے پر تم بہت سے انسانوں کے ضمیر بھی خرید سکو گے، اور اس کے بعد بھی تمہارا ہاتھ تنگ نہیں ہوگا۔ اپنی رہائش میں نے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا خزانہ محفوظ کر دیا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس خزانے میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ اس لیے میں نے اب تک بازاری بنے رہنا قبول کر لیا ہے، لیکن یہ سب کچھ تو میری اپنی منصوبہ بندی ہے۔ عین ممکن ہے کہ میرے بے عنوان سے اندیشے درست ثابت ہو جائیں، کوئی حادثہ پیش آ جائے، تمہیں قبل از وقت میری حقیقت کا علم ہو جائے، اور تمہارا رد عمل نہ جانے کیا ہو۔ ممکن ہے جس وقت تم اپنی آنکھوں میں سینکڑوں سوالات لیے میرے سامنے آ کھڑے ہو، اس وقت باتیں کرنے کی مہلت ہی نہ ملے، حالات یا زندگی اتنا موقع ہی نہ دے، تب کم از کم میں اپنے سینے کا یہ بوجھ تحریر کی شکل میں تمہیں سونپ تو سکوں گی۔ بیٹے، عین ممکن ہے کہ میں تمہیں وہ نہ بتا سکوں جو میں چاہتی ہوں، میرا مشن ادھورا رہ جائے، تمہاری ذات کی تکمیل نہ ہو سکے، ہیرا تراشا نہ جا سکے، سونا کندن نہ بن سکے، لیکن اس صورت میں بھی اسے میری التجا سمجھو، میرا حکم سمجھو یا اپنا فریضہ کہ تم میری بربادیوں کا انتقام ضرور لوگے۔ میں تمہاری ماں ہوں، اور میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میں نے بلا کم و کاست تمہیں بتا دیا۔ اب یہ فیصلہ میں تم پر چھوڑتی ہوں کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد تمہارے انتقام کی حدیں کہاں تک پھیلنی چاہیے، اس کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے، اور انجام کی صورت کیا بننی چاہیے۔ میں اتنا ضرور کہوں گی کہ جوش سے زیادہ ہوش سے کام لینا، باپ کی طرح پہلی پرواز میں ہی پنکھ نہ گنوا لینا، اور تمہارے انتقام کی صورت خواہ کچھ بھی ہو، لیکن اس کہانی کو دنیا میں ایک مثال بنا جانا کہ آئندہ کوئی بھی طاقتور کسی کمزور کو پاؤں تلے کچلتے وقت ایک بار ضرور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ شاید کل اسے اسی دنیا میں اپنی خباثت کا حساب دینا پڑ جائے گا، اس کے سامنے تمہارے انتقام کی کہانی کی ایسی مثال ضرور موجود ہو کہ اس کی روح کانپ اٹھے۔ اس کے علاوہ مجھے تم سے کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں مانگنا۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنی تمام تکلیفیں اپنی جان پر سہی ہیں، اور تم پر کبھی کوئی آنچ آنے ہی نہیں دی، لیکن اب جو کام تمہارے ذمے لگا رہی ہوں اس میں شاید تمہیں بے شمار صعوبتیں اٹھانی پڑیں۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ صعوبتوں کی یہ راہ اختیار کر کے دوسری دنیا میں ماں کے سامنے سرخ روح پہنچو، یا آرام و آسائش کی زندگی گزارو اور بے غیرت کہلاؤ۔ آخر میں دو اہم باتیں اور بتاتی چلوں۔ میں نے اپنی جس جمع پونجی کا ذکر کیا ہے وہ پونا میں تمہارے مکان ہی میں موجود ہے۔ باغ میں فوارے کے لیے جو چھوٹا سا تالاب بنایا گیا ہے اسے جان بوجھ کر ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے، اور اس میں پانی پہنچانے کا بندوبست بھی نہیں کیا گیا۔ اس میں لگے ہوئے فوارے کو گھما کر نکالو گے تو نیچے ایک تہہ خانہ نظر آئے گا، اس میں وہ سوئچ موجود ہے جسے دبانے سے نیچے موجود فولادی چادر سرک جائے گی اور واٹر پروف تجوری نظر آنے لگے گی۔ اس تجوری کا ڈائل ہنسوں والا ہے، 3، 4 اور 9 کے ملاپ سے تجوری کھلتی ہے، اس میں بیش قیمت زیورات اور کچھ ہیرے موجود ہیں۔ نقدی میں نے اس لیے نہیں رکھی کہ ہندوستان کے حالات کا کچھ پتہ نہیں، موجودہ کرنسی رائج رہے یا نہ رہے، بہرحال یہ ایک چھوٹا سا خزانہ ہے، جب تک میں زندہ ہوں اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، میرے بعد بھی عقل سے استعمال کرو گے تو ختم نہیں ہوگا۔ نواب شرافت علی کے متعلق 2 سال سے مجھے کوئی صحیح اور مصدقہ اطلاع نہیں ملی ہے۔ اڑتی اڑتی سی سنی تھی کہ وہ جائیداد اولادوں میں تقسیم کر کے کچھ اثاثہ خود لے کر اپنی سب سے چھوٹی بیوی کے ساتھ لندن چلا گیا ہے، لیکن ابھی میں اس خبر کی تصدیق نہیں کروا سکی۔ 2 سال پہلے تک وہ بہرحال اسی کروفر، اسی جاہ و جلال اور ظلم و تکبر کے ساتھ اپنی جاگیروں پر موجود تھا۔ بہرحال وہ کہیں بھی ہو، اتنا غیر اہم اور عام آدمی نہیں ہے کہ اس کا سراغ لگانے میں کوئی دقت پیش آ سکے۔ اس ضمن میں وضاحت کی ضرورت تو نہیں سمجھتی، لیکن اپنی تسلی کے لیے کہتی چلوں کہ میرے انتقام کی زد میں نواب، اس کا خاندان اور اس سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کا نام آتا ہے۔ میں ہر اس ذی روح کو فنا ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں جو نواب سے اپنے تعلق پر فخر کرتا ہے، اس کے نام سے پہچانے جانے کو دل و جان سے قبول کیے ہوئے ہے۔ ایسا ہر ذی روح میرا دشمن ہے، اور میں اس کے خون کی پیاسی۔ اگر میں اپنی زندگی میں اپنے خوابوں کی تکمیل نہ بھی دیکھ سکی، تب بھی اسی یقین کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گی کہ میں تمہیں اس ہستی کو دنیا میں چھوڑے جا رہی ہوں جو مجھے نہ سہی میری روح کو ضرور بے چین و مضطرب بھٹکنے پھرنے سے بچا لے گا۔
خدا حافظ، تمہاری ماں۔ ننھے ننھے لفظوں کا لامتناہی سا سلسلہ ختم ہو گیا، اور ضخیم ڈائری میں جو چند صفحات باقی رہ گئے تھے وہ سادہ تھے۔ میں نے مشینی سی کیفیت میں انہیں بھی الٹ پلٹ کر دیکھا اور گاؤ تکیے پر سر ٹکا کر ساکت ہو گیا۔ اب تک مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنی ماں کی نہیں کسی اور کی داستان حیات پڑھ رہا تھا، کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، کسی مصنف کا شاہکار پڑھ رہا تھا۔ لیکن آخر میں دو لفظ تمہاری ماں جیسے آنکھوں میں کھوب کر رہ گئے اور میرا جسم شل سا ہو گیا، جسم کا ریشہ ریشہ جیسے شدید برف باری میں شل ہو گیا۔